اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، چمنستان نبوت کی بہاریں اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر سے تھی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے قرب میں مدرسۃ المدینہ کا افتتاح۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ مبلغ دعوت اسلامی کی سری لنکا سے پاکستان آمد، 7 مئی کی دی دعوت۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ تفصیل سے پہلے ایک روایت بھی سماعت فرما لیجئے کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے گرمی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں سے پہلے پیر شریف کا دن گزرا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر پیر شریف کو بعد اثر مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مدنی چینل پر یہ سلسلہ مختلف مقامات سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ آج شیخو پورہ کے مدنی مرکز فیضان مدینہ پنجاب پاکستان سے یہ مناجات افطار کا سلسلہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا اور عاشقان رسول وہاں پر کھانا کھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست وہاں کے مناظر دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کم کھانا جہاں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، وہیں پر طبی طور پر بھی کم کھانا بے حد مفید ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کم کھانے کی ترغیب دلاتے ہی رہتے ہیں تاکہ ہمارا وقت بھی بچے اور ہم امراض سے بھی بچیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت نیکیاں جمع کرنے میں استعمال کریں۔ دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول میں فرض تو فرض، الحمدللہ عز و جل نفلی روزے رکھنے کی بھی بھرپور ترغیب دلائی جاتی ہے۔ بہت سے عاشقان رسول نفلی روزے رکھتے ہیں اور سحری و افطاری بلکہ عام طور پر کھائے جانے والے کھانوں میں بھی سنت کے مطابق کھانا کھانے کی سعی کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل شیخو پورہ پاک وارسی کابینہ فیضان مدینہ میں اس وقت عاشقان رسول جمع ہیں۔ مناجات افطار اور نماز مغرب کے بعد کھانے کا سلسلہ ہے۔ آئیے کھانا کھانے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھوں گا، دعا پڑھوں گا، کم کھانے کی سعی کروں گا، 3 انگلیوں سے نوالا لوں گا۔ کھانے کے بعد انشاءاللہ کھانے کی بعد کی پڑھے جانے والی دعا پڑھ لوں گا۔ کم از کم کھانے کے بعد الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے کہ روایت میں ہے جو کھانے کے بعد الحمدللہ کہے وہ صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔
बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ऐसे होते हैं बदलने वाले। निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना ने काफिला इज्तिमा में सुन्नतों भरा बयान फरमाया, जो दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मदनी काफिला जिम्मेदारान और दीगर इस्लामी भाइयों ने इज्तिमाई तौर पर बजरिया मदनी चैनल देखने की सआदत हासिल की। इस काफिला इज्तिमा में, जो कि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में हुआ, मुताल्लिका रुकने शूरा ने भी मदनी फूल दिए। काफिला तरबियती इज्तिमाआत में शरीक इस्लामी भाई जो कि फैज़ान मदीना सरदाराबाद फैसल आबाद में मौजूद हैं, या मदनी चैनल के ज़रिए पाकिस्तान में या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शामिल हैं। काश हमारे दिल में भी नेकी की दावत की अहमियत जागुज़ी हो जाए। काश जन्नत की तरफ अपने इस्लामी भाइयों को ले चलने की कोशिशें हम तेज तर कर दें। काश गुनाहों की अंधेरियों में भटकने फिरने वालों को, काश फिरंगी फैशन की यलगार में घिरे हुए मुसलमानों को मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुनने पुर अनवार की तरफ बुलाने का जज्बा नसीब हो जाए। काश इलाका दौरा बराए नेकी की दावत के जरिए हम घर घर दुकान दुकान जाकर लोगों को हम मस्जिदों की तरफ लेकर आए। और दावत इस्लामी तो है मस्जिद भरो तहरीक, मस्जिद भरो तहरीक, मस्जिद भरो तहरीक। अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुम अलिया काफिले के बारे में क्या फरमाते हैं। और आपकी शायरी जो है ना, आपका जो कलाम है वो आम शायरों की तरह नहीं है। इसमें नेकी की दावत होती है और सच्चा कलाम होता है आपका। सच्ची सच्ची बातें लिखते हैं हमारे मुर्शिद अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं, दावत देते हैं काफिले की, आपको मुझे हम सबको। लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, चाहो गर बरकतें काफिले में चलो, पाओगे अज़मतें काफिले में चलो, होंगी हल मुश्किलें काफिले में चलो, दूर हो आफतें काफिले में चलो। मदनी तरबियती कोर्स किए हुए इस्लामी अगर आपके इलाकों हलकों में मौजूद हैं, उन सबको आप ज़ेली सतह पे काफिला जिम्मेदार बना सकते हैं, हल्का सतह पे काफिला जिम्मेदार बना सकते हैं। वो बने बनाए आपके जिम्मेदार हैं। हफ्ते में 1-2 दिन मखसूस कर लें, इनसे राब्ता रखना है। कहाँ है ये इस्लामी भाई? इन पे हमने कोशिश की यार, मेहनत की है इन पे। इसने 30 दिन हमें दिए हैं, 63 दिन हमें दिया इसने। इन सबको भी हमें माहौल में लेकर आना है और अपने 12 मदनी कामों में इनको भी शामिल करना है। तो हमें रिजल्ट नजर आएगा कि इसने काफिले में सफर किया, ये अल्हम्दुलिल्लाह माहौल में आ गया, ये माहौल में आ गया। हर ज़ेली काफिला जिम्मेदार के पास लिस्ट होनी चाहिए। मेरे ज़ेली हल्के में कितने इस्लामी 30 दिन सफर करके आ चुके हैं, कितने इस्लामी 63 दिन का कोर्स करके आ चुके हैं, काफिला कोर्स कितने किए हुए कितने इस्लामी भाई हैं। हल्का सतह पे भी हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, इलाकाई सतह पे भी हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। इनसे राबिता रखना चाहिए हमें। मदनी चैनल के नाजरीन और बिलखुसूस आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के क़ुर्ब जवार में रहने वाले इस्लामी भाइयों के लिए खुशी की खबर, मदरसतुल मदीना का इफ्तिताह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से मुत्तसिल इमारत में हुआ। इस मौके पर रुकन शूरा ने सरपरस्त और दीगर इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। ये कोशिश है दावत इस्लामी की कि आज मुख्तलिफ शोबाजात के ज़रिए दावत इस्लामी नेकी की दावत के कामों में ये मसरूफ़ नज़र आती है। और इसी का एक शोबा ये मदरसतुल मदीना, जिसके बाबुल मदीना में तकरीबन 300 के करीब शाखें, और इसमें एक शाख हमारी आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में कायम है। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को, आपकी दावत इस्लामी को, कि जिन्होंने हमें वो इन बहुत सारे मामलात में समझे कि ईज़ी किया है। वल्लाह मैं सही कह रहा हूँ, ईज़ी किया है हमें, कि हमारे बच्चों की तरबियत का बीड़ा यूज़र ने बापा ने उठा लिया। ये हमारे हकीकी रूहानी ऐसे बाप हैं
کہ ہماری اولاد کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، لیکن وہ خیال کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر والوں کی تربیت کا معاملہ دیکھنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر پائے۔ مدنی چینل کے ذریعے ان کی تربیت بھی میرے امیر اہل سنت نے کی۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ 7 مئی بروز بدھ سے سری لنکا کے شہر پلموڈائی میں 30 دن کا فرض علوم کورس شروع ہوگا۔ دعوت دی مبلغ دعوت اسلامی نے گزشتہ دنوں باب المدینہ کراچی پاکستان ایئرپورٹ آمد کے موقع پر یہاں رکن شورا بھی آپ کے ہمراہ موجود تھے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خواہش کے مطابق آل عطار کا یہ مدنی قافلہ کولمبو سری لنکا کے لیے روانہ ہوا تھا۔ کم و بیش 20 دن کے مدنی قافلے کے بعد الحمدللہ عز و جل آج باب المدینہ کراچی آمد ہے۔ الحمدللہ عز و جل وہاں پر مختلف مقامات پر مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوا اسلامی بھائیوں میں، اور الحمدللہ عز و جل علماء کرام سے ملاقات، شخصیات سے ملاقات، انفرادی کوشش، مدنی قافلے اور دیگر جدول کی ترکیب رہی۔ الحمدللہ رکن شورا حاجی محمد امین عطاری کے ساتھ بھی الحمدللہ وقت گزرا، ان کی صحبتیں ملی الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اسلامی بہنوں میں بھی بھرپور اجتماعات کا سلسلہ رہا، کولمبو میں، ایراور میں، کینڈی میں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ 3 دن کا تربیتی اجتماع یہ کولمبو اور سری لنکا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا، اور الحمدللہ اس سے بہت سارے مدنی فوائد الحمدللہ متوقع ہیں، اور مقامی اسلامی بہنیں خاص کر کے اس میں الحمدللہ شریک ہوئیں، اور الحمدللہ قرعہ اندازی کے ذریعے ایک اسلامی بہن اور ان کے محرم کا حج کا ٹکٹ بھی نکلا ہے۔ الحمدللہ عز و جل سری لنکا والوں کے لیے ایک بہت ہی پیاری خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ عز و جل 7 مئی سے فرض علوم کورس، جو 30 روزہ فرض علوم کورس انشاءاللہ عز و جل پلموڈئی میں ہوگا۔ تو اس میں بھی میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہمیں سری لنکا کے خاص کر کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہماری بات سن رہے ہیں، تو ٹیمل لینگویج والے بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی تربیت کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مل جل کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اور اس سے قبل مدنی مکالمے میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدد ذلہ العالی نے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب عطاری کے سوال آپ کا سفر کیسا رہا کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں ابھی ہم چلتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی ہیں، اور ان سے عرض کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سفر کیسا رہا۔ کچھ تو ایئرپورٹ کے مناظر ابھی ہم نے ملاحظہ کیے، اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے ان کے سفر کے حوالے سے اور دیگر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپو کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حاجی صاحب پہلے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ آپ کا یہ سری لنکا، کولمبو اور اطراف کا پلموڈائی وغیرہ کا یہ پہلا دورہ تھا یا اس سے قبل بھی آپ وہاں تشریف لے جا چکے ہیں؟ پہلا سفر تھا الحمدللہ عز و جل۔ جی حاجی صاحب آپ کا یہ پہلا سفر۔ جی حاجی صاحب، اب کچھ چیزیں تو الحمدللہ مدنی خبروں میں چلی بھی ہیں، کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں مدنی چینل کے ناظرین سے، اور ضمناً یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ آپ اکیلے تشریف لے گئے تھے یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میں اکیلا نہیں گیا تھا۔ میں اس میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ عز و جل باپا کے ارشاد پر، باپا کی خواہش پر، اور باپا کے مدنی پھول حاصل کرنے کے بعد نگران شورا سے بھی مدنی پھول حاصل کیے تھے، ان کی دعائیں لیتے ہوئے الحمدللہ ہم نے یہ سفر کیا تھا۔ آل عطار پر یہ قافلہ مشتمل تھا، اور
میرے ساتھ الحمدللہ باپا کی شہزادی بھی تھی اور باپا کی لاڈلی نواسی بھی تھی. سبحان اللہ. تو اسلامی بہنوں میں بھی الحمدللہ بھرپور جدول تھے. رکن شورا اور اتاری کابینات کے نگران حاجی محمد امین اتاری وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھے اور الحمدللہ انہوں نے ہم دونوں کا بھرپور جدول بنایا اور اس کی ماشاءاللہ انہوں نے پوری کارکردگی اور فالو اپ بھی رکھا. ماشاءاللہ. تو مدنی اسلامی بہنوں میں آپ نے مطلب جو آپ کے پاس کیا کارکردگی وغیرہ آئی کہ اسلامی بہنوں میں کاموں میں کیسا اضافہ آپ نے دیکھا؟ آپ نے مطلب جو آپ کو پتہ چلا ہوگا. الحمدللہ اسلامی بھائیوں میں تو وہاں پر بھرپور دھومیں مچی ہوئی ہیں. اور خاص کر کے ابھی گزشتہ دنوں نگران شورا تشریف لے گئے تھے. اس سے پہلے پاک انتظامی کابینہ کے نگران اور شورا حاجی محمد شاہد اتاری بھی وہاں کچھ عرصہ رہے ہیں. حاجی محمد امین اتاری اسے دیکھ رہے ہیں پورے کولمبو کو اور دیگر ملکوں کو بھی. اور الحمدللہ اسلامی بہنوں میں یہ پہلی بار تھا کہ مطلب اتنی بڑی ظاہر شخصیت ہیں بنت اتار اور یہ وہاں پر گئی تھی. اس کی وجہ سے وہاں پر مدنی کاموں کے گویا کے 12 چاند لگ گئے اور وہاں پر ایک تربیتی اجتماع کا سلسلہ تھا. اس کے علاوہ تو تقریباً 15 سے زائد اجتماعات ہوئے مختلف جگہوں پر, یعنی کولمبو میں بھی, کینڈی میں بھی, گلیور میں ایک علاقہ تھا. تو وہاں پر اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات ہوئے, اسلامی بھائیوں کے بھی اجتماعات مدنی حلقے وغیرہ ہوئے جو کہ مدنی چینل کے ناظرین وقتاً فوقتاً دیکھتے بھی رہے ہیں. اسلامی بہنوں کا جو 3 دن کا جو رہائشی تربیتی اجتماع جو ہوا ہے نا, اس سے بہت فوائد سامنے آ رہے ہیں. کئی اسلامی بہنوں نے الحمدللہ جو کارکردگی ملی ہے کہ انہوں نے مدنی برقعے سجا لیے, شرعی پردے کی نیتیں کر لی, نمازی بن گئی, مدنی کاموں کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, ذمہ داریاں لینے کے لیے تیار ہوئیں, درس وغیرہ کے لیے تیار ہوئیں, اپنے گھروں میں اجتماعات کا انہوں نے مطلب نیتوں کا اظہار کیا. اس کے علاوہ اپنے محارم پر انفرادی کوشش اور ان کو اجتماعات میں بھیجنا, مدنی قافلوں میں سفر کرانا, اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور الحمدللہ اسی تربیتی اجتماع میں قرآن دازی کا بھی سلسلہ ہوا تھا. باپا نے فرمایا تھا کہ میری مدنی بیٹیوں کو بھی ایک حج کا ٹکٹ ملنا چاہیے جو رہائشی طور پر تربیتی اجتماع میں شریک ہوئی تھی 3 دن. الحمدللہ ان میں قرآن دازی بھی ہوئی تھی اور شہزادی اتار نے ان میں سے کسی ایک کا قرآن دازی کے ذریعے نام کا بھی اعلان فرمایا تھا. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیرہ. آپ بھی دعا فرماتے رہیں باپو کہ ہم باپا کی خواہش کے مطابق مرکز کی مطلب اطاعت کرتے ہوئے, ذمہ داران کو راضی رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم اسی طرح سفر کرتے رہیں ملک اور بیرون ملک میں اور باپا کی دعوت اسلامی کی دھومیں مچاتے رہیں. آمین آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ تعالی خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین, کولمبو سری لنکا کے سفر کا احوال کچھ آپ نے سنا. جرمنی کے مشہور شہر برلن میں ہونے والے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا جو ان دنوں یورپ کے مختلف ممالک کے جدول پر ہیں, آپ نے شرکت فرمائی اور جرمنی آمد کے موقع پر مدنی پھول ارشاد فرمائے. It's دعوت اسلامی, it's a right to rectify the people. پیچھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم جرمنی کے شہر برلن میں موجود ہیں جہاں پر آج دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے اسلامی بھائی پہنچے ہیں اور ہمارے جو اسلامی جرمنی والے آئے ہیں, اللہ تبارک و تعالی یہاں نبی کریم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پیغام جو شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دنیا بھر میں پہنچا رہے ہیں, ہمیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. It's دعوت اسلامی, it's a right to rectify the people, it's all over the world. پیچھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم جرمنی کے کیپٹل برلن میں موجود ہیں جہاں مسجد کے اندر آج جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا اور الحمدللہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ نے نیت کی ہے کہ اس مسجد کے اندر درس بھی ہوگا, مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہوگا اور انشاءاللہ 30 دن کے لیے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف کے لیے بھی حاضری کے لیے اسلامی دعوت دیں گے انشاءاللہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. It's spreading
the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. میرپور کشمیر پاکستان میں رکن شورا نے پردے کے اندر سے اسلامی بہنوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. آپ کو بھی دکھاتے ہیں. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن, سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن, ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار. مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے قاری محمد الیاس اتاری کے والد کے 40ویں کے موقع پر نگران پاک سیوطی کابینہ نے سنتوں بھرا بیان کیا اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. شاہجہاں پور بنگلہ دیش چلتے ہیں, جہاں سنتوں بھرے اجتماع میں نگران کابینات اور مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی کاموں میں شرکت کا ذہن دیا. اللہ ہر دویا اے منہ بے شارہ جہتے, اللہ ہر دویا اے منہ بے شارہ جہتے, ہے دعوت اسلامی تم شونم ہوئے جاک, ہے دعوت اسلامی تم شونم ہوئے جاک. اول آپ کو دکھایا تھا قافلہ اجتماع, اور اب دکھاتے ہیں دنیا بھر میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کا مدنی قافلوں میں سفر. یہاں چین, اٹلی, نیپال اور ہند گنج بخشی کابینہ سے مدنی خبریں شامل ہیں. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, سنتیں سیکھیں گے اس میں, سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے, 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر, آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار, مجھے کو جذبہ دے سفر کرتا رہوں پروردگار. چمن عطار چنیوٹ پنجاب پاکستان میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا نگران پاک غزالی کابینات نے دورہ فرمایا, تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور جلد تکمیل کا ذہن دیا. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام. یا رب ہو عطا
जज़्बा रहमत तेरी है आम या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ला हमारे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं मिस्त्री और मजदूर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ला इन आशिकान रसूल ने भी आका की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की नियत कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फरूक भाई और आबिद भाई ने पूरी आका की सुन्नत दाढ़ी शरीफ चेहरे पे सजाने की नियत कर ली। अल्लाह ताला इनको भी इस्तिकामत दे और हमें भी इखलास और इस्तिकामत की दौलत से माला माल फरमाए। बापा जान की गुलामी और दावत इस्लामी पर इखलास और इस्तिकामत अता फरमाए। या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। आईजी जेल खाना जात कश्मीर पाकिस्तान अब्दुल हमीद मुगल से मजलिस इस्लाह बराए कैदियान के इस्लामी भाइयों ने इनके ऑफिस में मुलाकात की। उन्होंने जेल खाना जात में फैज़ान इस्लाम कोर्स शुरू करने के लिए दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। 13 अप्रैल को जो मदनी चैनल पे कैद खाना के नाम से जो एक प्रोग्राम नशर किया गया, बिलाशुबा वो अपनी मिसाल आप था, उस पर मैं मदनी चैनल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे न सिर्फ लोगों में ये शऊर उजागर हुआ कि जेलों के अंदर क्या क्या काम हो रहा है और इस्लाह पे कितनी तवज्जो दे रही है, उसके साथ साथ हमें भी ये पता चला कि दूसरे सूबों के अंदर जेलों में क्या क्या काम हो रहे हैं। इसके अलावा निगरान मरकज़ी शूरा ने मेरे बारे में जो अच्छे ख़यालात का इज़हार किया है, मैं उन पे भी ज़ाती तौर पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि उनकी टीम के साथ मिलके आइंदा भी ये इस्लाह अहवाल का जेलों के अंदर जो प्रोग्राम है इस पे हम अमल करेंगे। इसके अलावा 5 तारीख को हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं और हमारी टीम भी इसमें कोशिश कर रही है कि 5 तारीख को मीरपुर जेल के अंदर जो बैरक और कंप्यूटर लैब का जो स्ट्रक्चर है वो आपके मुकम्मल होने को है, तो उसका 5 मई को इफ्तिताह करवाने का प्रोग्राम है। आपसे दरख्वास्त होगी कि आपके जो मरकज़ी अहदेदारान हैं उनमें से भी कोई ना कोई ज़रूर हमारी सरपरस्ती फरमाए और ये कोर्स हम जेलों में बाकायदा पढ़ाने की भी हम इजाज़त दे रहे हैं, जिससे कैदियों को भी फ़ायदा होगा, जेल इंतज़ामिया को भी फ़ायदा होगा और जेल के जो मुलाजमीन हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि वो भी इस जदवल को देखें और इसके मुताबिक अपनी सरगर्मियों को मुंज़बित करें। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दावत इस्लामी को कबूल इसे शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा